بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Page 89 أن التقليد جائز للعاجز عن الاجتهاد کہ جو شخص اجتہاد سے قاصر ہے اس کے لیے تقلید کرنا جائز ہے. تقلید کا جو موٹا مطلب ہم واضح کر دیں وہ یہ ہے کہ ایک ایسے شخص کا جو اجتہاد کے اوپر قادر نہیں ہے کسی ایسے شخص کی تحقیق پر اعتماد کرنا جو اس پر قادر ہے، یا مطلق طور پر کسی دوسرے کی تحقیق پر اعتماد کر لینا. جیسے ہم نے کہا کہ وہ ایک غیر مجتہد شخص کو تو کرنا ہی کرنا ہے، ایک مجتہد شخص بھی بہت سارے ایسے ایریاز میں جس نے اس کی اپنی پوری اسٹڈی مکمل نہیں ہے تو ان ایریاز میں وہ کسی ایسے شخص کی تقلید کو اختیار کر لے گا جس کے بارے میں اس کا اعتقاد ہے کہ انشاءاللہ اس نے ان ایریاز میں تحقیق کا اور تدقیق کا حق ادا کر لیا ہوا ہے. تو مختصراً تقلید یہ ہے کہ کسی دوسرے کی تحقیق کو اختیار کر لینا اور اس پر اعتماد کر لینا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ، تو پوچھو جاننے والوں سے اگر تم خود جاننے والے نہیں ہو دلیلوں اور صحیفوں کی روشنی میں. اچھا، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس بات پر نص ہے کہ جاہل کو علم والوں کی طرف رجوع کرنا ہے اور ان سے وہ پوچھنا ہے جس کا ان کو خود علم نہیں ہے. وروى ابن ماجہ وابو داود واحمد باسانیدہم عن ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے ان رجلا اصابہ جرح فی رأسہ علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی پر کو سر کے اندر بڑا گہرا زخم آیا ہوا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ثم اصابہ، یہ سفر میں تھے، کسی جہادی مہم پر تھے. ثم اصابہ احتلام، پھر اس کو احتلام ہو گیا. فأمر بالاغتسال، تو اس کو جو اس کے ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ تمہیں غسل کرنا ہے. فاغتسل، تو اس نے غسل ہی کیا. فکز فمات، تو وہ لڑک گیا، مر گیا، مطلب وفات پا لی. فبلغ ذلك النبي صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پہنچی. فقال، آپ نے فرمایا قتلوه قتلهم، انہوں نے اس کو مارا، اللہ ان کو مارے. الا سألوا اذ لم يعلموا، کیا انہوں نے پوچھ نہ لیا جب ان کو خود پتہ نہ تھا. فانما شفاء العی السؤال، کیونکہ جہالت کا مداوا پوچھ لینا ہی تو ہے. وفی روایت ابو داود کی جو لفظ ہے وہ یہ ہے انہوں صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ آپ نے فرمایا قتلوه قتلهم اللہ، انہوں نے اس کو مار دیا، اللہ ان کو مارے. الا سألوا اذ لم يعلموا، کیا پوچھ نہ لیا جب یہ خود نہ جانتے تھے. فانما شفاء العی السؤال، کیونکہ جہالت کا مداوا پوچھ لینا ہے، پوچھ لینا ہی تو ہے. اچھا، یہاں پر جو ہے وہ ایک موٹی بات ہے، وہ یہ ہے کہ شریعت کی کوئی بات تو ان کو بھی معلوم تھی یا نہیں تھی. جنہوں نے کہا کہ تجھے نہانا ہے، جو انہوں نے اس کو کہا، کوئی تو ان کو بھی معلوم تھی بات یا نہیں تھی. بالکل بغیر شریعت کے، ذرا علم کے بغیر تو فتویٰ نہیں دیا. ٹو دا بیسٹ دیئر نالج انہوں نے فتویٰ دیا، جسے آپ کہتے ہیں ٹو دا بیسٹ دیئر نالج انہوں نے فتویٰ دیا. اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ ان کو مارے، یعنی ان کے لیے بد دعا کی. وہ یہ ہے کہ یہ ایک انداز بھی ہوتا ہے تھوڑا سا نا کسی کو مطلب غصہ ظاہر کرنے کا، سرزنش کرنے کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی دے دیں کہ اللہ اگر میں نے کسی کو کسی خاص موقع پر کوئی ایسا کہہ دیا تو اس کو رحمت بنا دینا، تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شدید ان کو برا کہا. اچھا، اب بات یہ ہے کہ ان کے جتنے علم میں تھی شریعت کی ان کو وہ کر دی. اچھا، اب اگر جو اصل پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جس کو آپ اجتہاد کہتے ہیں، جس چیز کو آپ اجتہاد کہتے ہیں، اگر انہوں نے اجتہاد کر لیا ہوتا، اجتہاد میں بھی تو غلطی ہو جاتی نہیں ہوتی، تو بھی کیا رسول اللہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے مار دیا، اللہ ان کو مارے. اگر انہوں نے اجتہاد کا حق ادا کر لیا ہوتا اور پھر اس کو یہ کہا ہوتا کہ تجھے غسل نہیں کرنا ہے فرض کر، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ کہتے ہیں. تو اصل میں بات کیا ہے، جو اصل جو اس حدیث سے استدلال کرنے کی بات ہے
وہ یہ ہے کہ that was verdict of an unqualified person. جو اصل یا حدیث سے نکلتی ہے بات وہ یہ ہے. ورنہ غلطی تو مجتہد بھی کر لیتا ہے. ان کو کہا کہ تم جب جانتے ہی تم بولے ہی کیوں؟ تو اس وجہ سے جو غیر مجتہد ہے اس کو شریعت میں بولنا ہی نہیں، اگرچہ اس کو زوم ہو کہ اس کے پاس دلیل ہے. اور میں تو دلیل کی روح سے کہہ رہا ہوں بھائی دلیل جو ہے کوالیفائڈ بندہ ہی دلیل کو سمجھے گا اور وہی اس سے مسئلہ لے گا. جو اصل اس حدیث سے جو بات نکالنی تھی وہ یہ تھی. قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ والذی علیہ جماہیر الامہ، اس بات پر امت کے ٹھٹ ہیں اہل علم جو ہیں، ان الاجتہاد جائز فی الجملہ، کہ اجتہاد جائز ہے فی الجملہ. یہ تھوڑا سا جو ہے فی الجملہ اردو میں بھی ویسے بولتے ہیں. فی الجملہ کا مطلب ہے کہ لیونگ ڈیٹیلز الون. یہ جو آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تفاصیل میں جائے بغیر میں ایک بات کر رہا ہوں، وہ اس کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں فی الجملہ. فی الجملہ کا مطلب کہ ڈیٹیلز میں جائے بغیر بات ہو رہی ہے. کیونکہ وہ پھر الگ بات ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ کس کے لیے کس حالت میں کیا شرطیں ہیں اجتہاد کی، وہ تو پھر الگ بات ہے. آپ کو مطلب انیشلی بات کر رہے ہیں کہ فی الجملہ جائز ہے، ڈیٹیلز الگ ہیں، وہ الگ بحث کر لیں گے. ان الاجتہاد جائز فی الجملہ، کہ اجتہاد فی الجملہ جائز ہے. والتقلید جائز فی الجملہ، اور تقلید فی الجملہ جائز. کب کیسے کن شرطوں کے ساتھ وہ ہم الگ ابھی بات نہیں کر رہے. فی الجملہ وہ بھی جائز ہے. لا یوجبون الاجتہاد علی کل احد ویحرمون التقلید، نہ تو اجتہاد کو ہر شخص پر واجب کرتے ہیں اس انداز میں کہ تقلید کو اس پر حرام کیے ہوئے ہیں. ولا یوجبون التقلید علی کل احد ویحرمون الاجتہاد، اور نہ تقلید کو ہر کسی پر واجب کرتے ہیں اس طرح کے اجتہاد کو حرام کر رہے ہیں اس پر. وان الاجتہاد جائز للقادر علی الاجتہاد، اور یہ کہ اجتہاد جائز ہے اجتہاد پر قدرت رکھنے والے کے لیے. والتقلید جائز للعاجز عن الاجتہاد، اور تقلید جائز ہے اجتہاد سے عاجز آدمی پر. وقال ابن قدامہ، ابن قدامہ کہتے ہیں وَأَمَّا التَّقْلِيدُ فِي الْفُرُوعِ فَهُوَ جَائِزٌ إِجْمَاعًا. رہ گئی تقلید فروع کے اندر. اب یہ وضاحت تو ضروری نہیں کہ اصول اور فروع میں کیا فرق ہے. رہ گئی تقلید فروع کے اندر تو وہ جائز ہے اجماعاً، ضرور اجماع جائز ہے. یعنی یہ نہیں کہ کچھ کی رائے ہے کچھ کی نہیں ہے. فکانت الحجت فیہ الاجماع، اس کے اندر حجت ہے ہی اجماع، کہ مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے. الی ان قال، یہاں تک کہ ابن قدامہ نے کہا آگے چل کر عبارت میں وَذَهَبَ بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ، یہ صرف بعض قدریہ کا مذہب ہے، بعض قدریہ کا یہ قول ہے یا نظریہ ہے. إِلَىٰ أَنَّ الْعَامَّةَ يَلْزَمُهُمُ النَّظَرُ فِي الدَّلِيلِ، کہ عوام کا پر بھی لازم ہے کہ وہ دلیل ہی کے اندر نظر کریں. نظر ایک باقاعدہ ایک کوالیفیکیشن ہے، نظر کرنا دلیلوں کے اندر جو ہے وہ عبور پانا، کہ وہ دلیلوں کے اندر عبور پائیں. وہ فی الفروع فی الدلیل و فی الفروع ایضا، اور فروع کے اندر بھی یہ کام کریں. وہ باطل باجماع الصحابہ، صحابہ کے اجماع کی روح سے قدریہ کا یہ عوام کو اس بات کا پابند کرنا باطل ہے. اب یہ جو قدریہ ہے یہ ایک طرح کے یہ معتزلہ ہی ہوتے ہیں قدریہ، اور آگے چل کر بات بھی ہے یہ بنیادی طور پر معتزلہ کا قول ہے کہ ہر شخص کو دلیل کے اندر عبور پانا ہے. یہ معتزلہ کا قول. آگے ویقول الرازی فی المحصول، یہ امام رازی کہہ رہے ہیں یجوز للعامی ان یقلد المجتہد فی فروع الشریعہ خلافا لمعتزلۃ بغداد. عامی کے لیے جائز ہے کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے فروع شریعت کے اندر برخلاف بغداد کے معتزلہ کے مذہب کے. یعنی اس میں معتزلہ جو ہے بغداد کے وہ اس سے مختلف مذہب رکھتے ہیں. ثم استدل علی ذلک بقولہ، پھر اس پر جو ہے وہ استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں راضی لنا وجہان، ہماری جو ہے دو بنیادیں ہیں ایسا کہنے کی. اجماع الامت قبل حدوث المخالف، کہ اس مسئلے میں مخالف رائے کے سامنے آنے سے پہلے امت اجماع رکھتی تھی اس پر. لأن العلماء فی کل عصر لا ينکرون علی العامہ، کیونکہ کسی بھی دور میں مسلمانوں کی تاریخ میں
علماء نے عوام پر یہ اس بات کی نکیر نہیں کی کہ الاقتصار علی مجرد اقاویلہم کہ وہ محض علماء سے پوچھ کر عمل کر لیں. کبھی کسی دور میں علماء نے عوام پر یہ نکیر نہیں کی. ولا یلزمونہم ان یسألوہم عن وجہ اجتہادہم اور اس بات کا بھی کبھی ان کو پابند نہیں کیا کہ جب تم پوچھو تو ان سے پوری دلیل کو سمجھ کر آؤ. کبھی نہیں. ویقول محمد الامین الشنقیطی یہ دور حاضر کے بڑے سلفی علماء میں سے آتے ہیں. سعودی عرب میں گزرے, آج سے میرا خیال ہے کچھ 40 سال پہلے فوت ہوئے. یہ اضواء البیان ان کی تفسیر ہے, بہت کمال کی تفسیر ہے. سعودی عرب میں رہے ہیں, ویسے یہ موریتانیہ سے تھے, تو بہت بڑا مطلب ابن باز سے بھی بڑے عالم کے طور پر ان کو مطلب جانا جاتا رہا ہے شنقیطی صاحب. تو یہ ان کا نام اس وجہ سے کہ ہمارے وہ طبقے جو تقلید وغیرہ کے حوالے سے بالکل ایک اور ہی رخ اختیار کرتے ہیں, ان کے لیے بہت اچھا ہے کہ شیخ امین شنقیطی کا حوالہ ان کو دے دیا جائے. تو وہ کہہ رہے ہیں وَلَمْ يُخَالِفْ فِي جَوَازِ التَّقْلِيدِ الْعَامِّ إِلَّا بَعْضُ الْقَدَرِيَّةِ نہیں مخالفت کی عامی کے لیے تقلید کے جواز کے مسئلے پر سوائے قدریہ کے بعض لوگوں نے. وَالْأَصْلُ فِي التَّقْلِيدِ اور تقلید میں جو بنیاد ہے, دلیل ہے, وہ ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ اور تاکہ وہ خبردار کریں اپنی قوم کو جب وہ ان کی طرف لوٹ کر جائیں تاکہ وہ لوگ خبردار ہو جائیں. یہ ہے اصل میں جو پوری آیت ہے وہ یہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ کیوں ایسا نہ ہوا کہ ان میں سے ہر قبیلے سے کچھ لوگ جو ہیں وہ نکلا کریں اور تاکہ وہ دین کے اندر تفقہ حاصل کریں, اور پھر جب لوٹیں تو اپنی قوم کو خبردار کیا کریں اور ان کے خبردار کرنے پر خبردار ہو جایا کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ وہ علم لیں گے اور اپنے لوگوں کو شریعت کے مسئلے بتائیں گے, اور ان کا کام ہے جیسے جیسے مسئلے بتاتے جائیں ویسے ویسے وہ اس پر عمل کرتے چلے جائیں. وجوب اتباع, اگلا پوائنٹ جو آ رہا ہے وہ یہ ہے وجوب اتباع المقصر الذي لم يبلغ رتبة الاجتهاد لامام من الائمة. اب مقصر کہتے ہیں کہ وہ شخص جو ناتمام ہے. مقصر ناتمام جو شخص ہے علم میں, یعنی وہ عالم تو ہے, اس کے پاس علم تو ہے, لیکن وہ ناتمام ہے. یعنی اس طرح نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ اس حیثیت کا ہو کہ وہ باقاعدہ ایک رائے اپنی کر لیا کرے, تو وہ اس درجے پر ہی نہیں ہے, لیکن وہ بالکل عامیوں کے درجے پر بھی نہیں ہے. یعنی یہ بیچ میں ایک درجہ ہے. تو اس کے لیے یہ واجب ہے کہ وہ ائمہ میں سے کسی امام ہی کے اجتہاد کے تابع رہے. حتی لا ينفرد بفہم لیس فیہ سلف فی مسئلۃ من مسائل, تاکہ وہ اپنی الگ سے کوئی ایسی بات نہ کر لے کہ جس میں امت میں پہلے اس کا کوئی پیش رو ہے ہی نہیں. وَإِلَّا كَانَ مُبْتَدِعًا فِي الدِّينِ ورنہ وہ دین میں بدعتی بنے گا. وَمُتَّبِعًا لِغَيْرِ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ فِي هَذَا الْمَسْأَلَةِ اور اس مسئلے میں وہ مسلمانوں سے ہٹ کر ایک جو ہے وہ روش رکھے گا. یہ مسئلہ اتنا ہی انہوں نے بیان کیا ہے, بلٹس دے رہے ہیں جیسے ہم نے کہا. اگلا پیج 91 ان التقلید منہ ما هو مشروع ومنہ ما هو ممنوع. تقلید میں ایسی بھی چیزیں, ایسی بھی صورتیں ہیں کہ جو مشروع ہیں. مشروع کا مطلب ایک چیز شریعت میں آئی ہے, یہ شریعت کا تقاضا ہے, یہ شریعت سے ثابت ہے. ان چیزوں کے لیے ہم لفظ بولتے ہیں مشروع. مشروع ایک چیز شریعت میں آئی ہے, شریعت کے مطابق ہے. تو اور تقلید میں سے ہی کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو ممنوع ہوں گی, تو یہ اس کی کچھ بیانات ہیں. اچھا, اما فالتقلید المشروع هو عمل العام بمذهب المجتہد. تقلید مشروع یہ ہے کہ ایک عامی ایک مجتہد کے مذہب پر عمل پیرا ہو, دون معرفت دلیلہ, اس کی دلیل کو جانے بغیر, معرفتا تامہ, پوری طرح جانے بغیر. وقد قال بمشروعیت هذا النوع من التقلید جمہور العلماء. تقلید کی اس قسم کے مشروع ہونے کا جمہور علماء امت نے قول کہہ رکھا ہوا ہے. واما التقلید الممنوع, رہتی وہ تقلید جو ممنوع ہے, فهو التقلید فيما قامت الادلة على خلافه.
تو یہ وہ تقلید ہے جس کے اندر دلائل اس کے برخلاف قول پر بالکل واضح قائم کھڑے ہو چکے ہوئے ہیں. اور تقلید امام بعینہ دون سوا، یا ایک ہی امام کی تقلید کی جائے اور اس کے علاوہ کسی کی کوئی بات کبھی بھی آ جائے میں نے نہیں دیکھی، یہ تقلید کی یہ صورت جو ہے یہ منع ہے. بحیث تقبل جمیع اقوال، اس کو یہ درجہ دے دیا جائے دین کے اندر کہ اس کے تمام اقوال واجب ہیں قبول کرنا. وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهَا الْحَقِّ، اور اگرچہ اس کی کوئی بات حق کے مخالف ہے. وَتُرَدَّ جَمِيعًا، تو یہ تھوڑا سا یہ بھی کر لیں کہ تقلید کے خلاف شاید آپ کا وہ سوال بھی اس میں آ جائے کہ یعنی تقلید کرنے میں جب حدت شدت اور تعصب اور گروہ بندی کر لی گئی تو اس کا ایک جو ریئیکشن ہوا اس کے نتیجے میں پھر یہ معاملہ ہو گیا کہ وہ پھر جو اس کی جائز صورتیں تھی اس کو بھی لوگوں نے چھوڑ دیا یا رد کر دیا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وَإِنْ خَالَفَ بَعْضُهَا، اگرچہ اس کی کوئی بات حق کے بالکل سراسر منافی اور خلافی ہو میں تو اسی کی مانوں گا. وَتُرَدُّ جَمِيعُ أَقْوَالِ غَيْرِهِ، اور اس کے ما سوا لوگوں کے تمام اقوال رد کیے جائیں گے. وَإِنْ شَهِدَتْ لَهَا النُّصُوص، اگرچہ نصوص اس کے حق میں بھی ہوں. وقامت علی صوابها البینہ، اور کے صحیح ہونے پر واضح شریعت سے دلائل ہیں وہ قائم ہو چکے ہیں. او تقلید، تو یہ صورت ممنوع ہے. یا پھر او تقلید القادر علی الاستنباط والنظر، ایک ایسے شخص کا تقلید ہی کا سہارا لینا جو ویسے استنباط اور نظر کو پوری طرح قادر ہے. وإلى هذه الأنواع تنصرف جميع الأدلة التي استشهد بها جمهور العلماء على بطلان التقليد. اچھا، علماء کے کلام میں جا بجا آپ کو جہاں تقلید کا بطلان نظر آئے گا نا تو دراصل وہ ان میں سے کسی نہ کسی ایک صورت پر محمول ہوگا. کیونکہ علماء نے ابھی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ تقلید کے جائز ہونے کو بھی کہا ہوا ہے، لیکن بہت سی جگہوں پر آپ دیکھیں گے علماء نے تقلید کی شدید مذمت بھی کی ہوئی ہے. اب اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ وہ علماء کی ان عبارتوں کو پکڑ لیں، دیکھیں جی ابن تیمیہ نے لکھا ہوا نہیں تقلید جائز ہے، فلاں نے لکھا ہوا نہیں. اور دوسرا طریقہ یہ دیکھیں جی تقلید کی تو اتنی مذمت نہیں کی ہوئی ابن تیمیہ نے، ابن قیم نے، فلاں نے. تو اس کا ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ عبارتوں کو پکڑ لیں جس میں انہوں نے جائز کہا ہے، اور وہ دوسرے لوگ ان عبارتوں کو پکڑ لیں جس میں اس نے حرام کہا ہوا ہے. ایک تو صورت یہ ہو سکتی ہے کیونکہ ایک غلط صورت ہے. ایک دوسری صورت یہ ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ انہوں نے جہاں اس کو صحیح کہا ہوا ہے تو اس کا محل کون سا ہے، اور جہاں انہوں نے تقلید کو غلط اور مذموم کہا ہوا ہے تو اس کا محل کون سا ہے. تو اس کی صحیح صورت جو ہے وہ یہ ہے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو یہ نظر آئے تو وہ ان میں سے کسی ایک جہاں ممانعت یا مذمت نظر آئے علماء کی عبارتوں میں تو وہ ان صورتوں میں سے کسی ایک صورت ہی پر منطبق ہو رہی ہوگی. اچھا، یہاں ایک اور مسئلہ ہے اسی اس پہ، یہ بلٹ بھی ختم ہوئی لیکن ایک اور مسئلہ ہے وہ ہے عقیدے کے اندر تقلید. عقیدے کے اندر، کیونکہ بہت سارے آپ بھی پڑھتے ہوں گے ہمارے بر صغیر میں خاص طور پر جو ایک بیانیہ ہے ہمارے جمہور کا جو کہ تقریباً یہاں پر احناف ہی ہیں، ان کا جو بیانیہ وہ یہ ہے کہ جناب فروع میں تو تقلید واجب ہے، البتہ اصول میں تقلید جائز بھی نہیں. واجب تو کیا، اصول میں تقلید جائز بھی نہیں ہے، تو آپ کو جو ہے نا وہ تقلید نہیں کرنی. اچھا، یہاں پر نا ایک لمبی ایک اور بحث ہوتی ہے، اس کو زیادہ تر علماء کے ہاں ایمان المقلد کا مسئلہ کہا جاتا ہے. ایمان المقلد، مقلد کا ایمان، یعنی ایمان ہی تقلید ہے. آپ کی ایمان جو ہے وہ تقلید ہے. ایمان کے مظاہر، اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں آپ کا کوئی قول ہے، نبوت سے متعلق بعض مسائل ہیں، ملائکہ سے متعلق، آخرت سے متعلق بعض چیزیں ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے اہل سنت کے کچھ سٹینڈرڈ ہے نا ورژن، سٹینڈرڈ اسٹیٹمنٹس ہیں صفات کے معاملے میں، نبوت کے معاملے میں، ملائکہ، آخرت وغیرہ وغیرہ. تو اس میں مطلب آپ چھان پٹک کریں گے پوری، یعنی ہر عامی پر وہی جو ریڈی لگا رہا ہے یہ فیصلہ کرے گا کہ اس میں اشاعرہ کہاں ٹھیک تھے اور ماتریدیہ کہاں ٹھیک تھے، غلط تھے، اور جو ہے وہ اثری جو ہیں یہ جن کو آپ اہل الحدیث کہتے ہیں، مطلب وہ فیصلے کریں گے ان پہ. یہ ایک لمبا مسئلہ ہے، اس کو ویسے تو ہم زیادہ یہاں پر ٹچ نہیں کریں گے، لیکن یہ ہے کہ یہ جب پورا مبحث ختم ہو جائے گا تھوڑا سا اس کو ہم بیان کریں گے کہ اس کے بارے میں بھی جو درست بات ہے وہ کیا ہے
یا یہ ہے کہ وہ اگر کوئی اختلاف ہے تو حقیقت یہ ہے کہ وہ اختلاف لفظی ہے. اصلاً جو ہے جس کو آپ ایمان المقلد کہتے ہیں، جو نٹ شیل ہے وہ یہ ہے کہ مکمل طور پر نہ صرف یہ کہ صحیح ہے بلکہ ایمان المقلد کے علاوہ کوئی اور چیز ممکن بھی نہیں ہے. ایمان المقلد کے علاوہ کوئی اور چیز ممکن نہیں. اور وہ کہتے ہیں جو معتزلہ ہے نا، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہر بندے کو یہ پہلے دیکھنا ہے کہ ہندو اگر غلط ہیں تو کیوں غلط ہیں، اور عیسائی غلط ہیں تو کیوں غلط ہیں، اور دلائل کے نتیجے میں اس پر علم ہو جائے کہ اسلام حق ہے تو وہ قبول کریں گے. اور اگر اس نے قبول نہیں کیا دلائل کی بنیاد پر، ہندوؤں کا غلط ہونا، سکھوں کا غلط ہونا، یہود کا غلط ہونا، ٹھیک ہے جی، تو اسلام ہی کا صرف صحیح ہونا، اگر دلائل کی بنیاد پر نہیں ہے تو مطلب یہ ایک موروثی اسلام ہے. ہمارے بہت سارے لوگ بھی کہتے ہیں یہ جناب یہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا تو یہ مسلمان، یہ اگر ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہوتا تو میں لکھ کے دیتا ہوں اس نے ہندو ہی ہونا تھا. تو اب اس پہ جو ہے نا اس کو جنت ملنے والی ہے، ایسا کون سا اسلام ہے؟ اگر ویسے آپ یہ دیکھیں، ویسے آپ نے تحقیق کی ہے، آپ مطلب بالکل عام میں سے، عوام میں سے تو نہیں ہے، یعنی سراسر عوام میں سے تو نہیں، آپ میں سے کس کس نے وہ کی ہے کہ آپ نے مطلب یہ ہے کہ یہ موازنہ کیا ہے کہ ہندوؤں کے یہ دلائل ہیں، یہودیوں کے یہ ہیں، بدھوں کے یہ ہیں، فلاں کے یہ ہیں، فلاں کے یہ ہیں، فلاسفہ کے یہ ہیں، مغربی فلسفیوں نے یہ کہا ہے، رسالتوں نے اس کے مقابلے میں، اور پھر آپ موازنہ کر کے تو پھر آپ نے فیصلہ کیا ہو اسلام کے حق میں. آپ نے کس نے کیا ہے؟ میں نے بھی نہیں کیا. میں نے بھی مطلب یہ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے، اللہ رب ہے، آخرت آنی ہے، اور قرآن میں جو ہے سارا ٹھیک ہے. ہم نے کسی نے بھی تقابل ادیان کا پورا جو ہے کر کے نہیں پڑھا. تو اس کو کہتے ہیں ایمان المقلد. ایمان المقلد اللہ کے ہاں معتبر ہے، تو وہ کہتے ہیں 100% معتبر ہے، 100% معتبر ہے. اس کو تھوڑا سا ہم واضح کریں گے انشاءاللہ، اس میں بس بالکل آخر